اسلام کا مدخل انفرادی عبادات نہیں، بلکہ اسلام کا مدخل وہ اجتماعی اخلاق، اجتماعی معاملات، اجتماعی معاشرہ ہے۔ اجتماعی معاشرہ یہ ہے کہ تم ان لوگوں کے ساتھ اسلامی معاشرے سے پیش آؤ جو تمہارے معاشرے کے مکلف نہیں۔ اسلامی معاملات یہ ہے کہ تم اغیار کے ساتھ انفرادی عبادات نہیں، بلکہ اسلام کا مدخل وہ اجتماعی اخلاق، اجتماعی معاملات، اجتماعی معاشرہ ہے۔ اسلام کا مدخل ہے وہ اجتماعی معاملات، اجتماعی اخلاق، اجتماعی معاشرہ۔ اجتماعی معاشرہ یہ ہے کہ تم ان لوگوں کے ساتھ اسلامی معاشرے سے پیش آؤ جو تمہارے معاشرے کے مکلف نہیں۔ اسلامی معاملات یہ ہے کہ تم اغیار کے ساتھ ان معاملات سے پیش آؤ جن معاملات کے وہ مکلف نہیں۔ اجتماعی اخلاق یہ ہے کہ تم غیر مسلم کے ساتھ اس اخلاق سے پیش آؤ جن اخلاق کا وہ خود مکلف نہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان کیونکہ ان اوامر کا مکلف ہے اس لیے اخلاق، معاملات اور معاشرے کا دین صرف میرے مسلمان کے درمیان ہے۔ اگر اخلاق اور معاملات اور معاشرے کا اجتماعی دین صرف مسلمان سے متعلق ہو گیا اور مسلمان کے درمیان رہا تو اسلام مسلمان کے درمیان محدود ہو جائے گا، غیر اسلام کو سمجھ نہ سکیں گے۔ تم جتنا چاہو کتابوں سے اسلام سمجھاؤ، کتابوں سے غیر اسلام کبھی نہ سمجھیں گے۔ کتابوں کا اسلام تو مسلمان کے اسلام یاد دلانے کے لیے ہے۔ میری بات توجہ سننا، کتابوں میں جو اسلام ہے وہ تو مسلمان کو اسلام یاد دلانے کے لیے ہے، غیروں کو کتابوں کے اسلام سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تم جتنی چاہے کتابیں چھاپ کے غیروں میں تقسیم کر دو، تم اسلام کبھی سمجھا ہی نہیں سکو گے۔ مسلمان غیروں کے درمیان رہ کر اسلامی معاملات، اسلامی اخلاق، اسلامی معاشرے کے ساتھ غیروں کے ساتھ پیش نہ آئے۔ جیسے مسلمان غیروں کے ساتھ ان تین لائنوں کے اعتبار سے پیش نہ آئے اس وقت تک تو یہ غیروں کا اسلام نہ سمجھا سکے گا۔ اس زمانے میں سارے اسلام کے نشر و اشاعت کتابوں سے، لٹریچروں سے اور اخباروں سے، اور اس سے بڑھ کر سب سے خبیث راستہ یہ دنیا جہان کے چینل اور دنیا جہان کے حالات اور سب سے زیادہ خبیث راستہ۔ حالانکہ اصل بات یہ تھی کہ مسلمان اپنے معاملے سے غیروں کو اسلام سمجھائے۔ جب مسلمان مال کے کمانے میں غیروں کا جذبہ رکھے گا تو یہ غیروں کا اسلام نہ سمجھا سکے گا۔ اگر مال کے کمانے میں غیروں پر احسان کرے تو وہ اسلامی معاملات کو سمجھیں گے۔ اگر معاشرے میں غیروں پر احسان کرے تو پھر وہ اسلام کے معاشرے کو سمجھیں گے۔ غیر اسلام کو سمجھیں گے وہ اخلاق، معاملات اور معاشرے میں کس پر سمجھیں گے؟ احسان پر۔ کس پر؟ احسان پر اسلام کو سمجھیں گے۔ غیر اسلام کے معاشرے کو اسلام معاشرے کی لائن کے احسان پر سمجھیں گے۔ غیر اسلام کے معاملات کو معاملات میں احسان کی بنیاد پر سمجھیں گے۔ میری بات بہت توجہ سے سننی پڑے گی۔ اگر مسلمان غیروں کے ساتھ معاملہ برابر سے برابر کر رہا ہے تب بھی مسلمان غیروں کو اسلام نہیں سمجھا سکتے۔ اللہ نے مسلمانوں کو غیروں کے درمیان اس لیے رکھا تھا تاکہ یہ اپنے معاملات، اپنے اخلاق اور معاشرے سے بتلائیں کہ اسلام کیا ہے۔ مگر اگر مسلمانوں کے مال سمیٹنے کا اور مال کمانے کا وہی جذبہ، وہی طریقہ اور وہی مزاج ہے جو غیروں کا ہے تو پھر یہ کتابوں سے اسلام پیش تو یہ غیروں کا اسلام نہ سمجھا سکے گا۔ اگر مسلمان کا ہر ملک میں اس ملک کے مقامی باشندوں کے ساتھ وہ جذبہ ہو جاوے جو جذبہ صحابہ اکرام کا تھا تو خدا کی قسم آج اسلام صحابہ کے زمانے سے بھی زیادہ قوت سے پھیلے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد باعتبار ضعف کے کریں گے۔ آج اسلام صحابہ کے زمانے سے بھی زیادہ قوت سے پھیلے اگر ہر مسلمان یہ سوچے کہ مجھے غیروں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ جب تک تین چیزیں
مسلمان کے دل سے نکل نہیں جاویں گی. غیروں سے انتقام کا جذبہ، غیروں کی ہلاکت کا جذبہ، اور غیروں کے ملک و مال کے حاصل کرنے کا جذبہ. جب یہ تین گندے جذبے نکل نہیں جاویں گے مسلمانوں کے دلوں سے، اس وقت تک نہ یہ ان کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتے. صرف تین وجہ ہیں اصل. ایک غیروں سے انتقام کا جذبہ، ایک ان کی ہلاکت کا جذبہ، اور تیسرے ان کے ملک و مال کا جذبہ. بس یہ تین گندے جذبات. صحابہ کے دل میں صرف ایک جذبہ تھا کہ ان کی ہدایت، انہیں ہدایت ہو جائے. اللہ نے اس ایک جذبے کی وجہ سے صحابہ کو ان پر غالب کر دیا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھگڑا ایک نصرانی کے ساتھ، اور قاضی کا فیصلہ امیر المومنین کے خلاف. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے بازار کی طرف، اچانک دیکھا کہ ایک نصرانی زرے بیچ رہا، جنگ میں پہننے کا کرتا لوہے کا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی زرہ پہچان لی کہ یہ زرہ میری ہے. نصرانی نے کہا نہیں، آپ کی نہیں ہے، میری ہے. دونوں میں جھگڑا ہو گیا. ایک طرف امیر المومنین اور دوسری طرف نصرانی. فرمایا چل میرے تیرے درمیان مسلمانوں کا قاضی فیصلہ کرے گا، عدالت میں چلو. اس زمانے میں مسلمانوں کے قاضی شریح تھے، جن کو حضرت علی نے قاضی بنایا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے عدالت میں تو شریح حضرت علی کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے اپنی کرسی سے. قضا کی کرسی، عدالت کی کرسی سے کھڑے ہو گئے. حضرت علی کو بٹھایا کرسی پر اور خود نیچے بیٹھے نصرانی کے ساتھ. قاضی نیچے بیٹھا زمین پر، حضرت علی کو کرسی پر بٹھایا اور فرمایا اے شریح، میرے اور میرے مد مقابل نصرانی کے درمیان شریح تم فیصلہ کرو. شریح نے کہا مین آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا قاضی سے کہ یہ زرہ میری ہے. ایک زمانہ پہلے یہ زرہ گر گئی تھی میری سواری سے، جب سے غائب تھی، اب ملی ہے، یہ زرہ میری ہے. شریح نے کہا قاضی نے نصرانی سے، نصرانی تم کیا کہتے ہو؟ نصرانی نے کہا کہ مومنین نے کیا ہی بڑا جھوٹ بولا ہے، مومنین نے کیا ہی بڑا جھوٹ بولا ہے، کیا ہی بڑا جھوٹ بولا ہے مومنین نے. بڑے تعجب سے کہا نصرانی نے دیکھو ان کا جھوٹ، کیا ہی بڑا جھوٹ بولا ہے. نصرانی نے کہا نہیں، زرہ میری ہے. قاضی نے یہ کہا مومنین میرا خیال یہ ہے کہ یہ زرہ آپ اس سے نہیں نکلوا سکتے جب تک آپ کوئی گواہ نہ لائیں. آپ گواہ لائیے. حضرت علی رضی اللہ فرمایا کہ ہاں میرا بیٹا گواہی دے گا. قاضی نے کہا کہ ہم نے آپ کے بڑوں سے سنا ہے کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں، میرا غلام بھی گواہی دے گا. قمبر کہا کہ ہاں غلام کی گواہی تو قبول ہو جائے گی، لیکن بیٹے کی تنہا گواہی قبول نہیں باپ کے حق میں. یہ فیصلہ کر دیا قاضی نے، اور یہ کہا کہ نہیں، میرا خیال تو یہ ہے، میرا فیصلہ یہ ہے کہ زرہ آپ کو نہیں مل سکتی. حضرت نے فرمایا کہ شریح کا قاضی کا فیصلہ سچا ہے، یہ فیصلہ منظور ہے. نصرانی نے جب یہ دیکھا کہ فیصلہ اس کے حق میں ہوا علی کے خلاف، اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک یہی فیصلے نبیوں والے فیصلے ہیں. میں جانتا تھا کہ یہ زرہ آپ کی ہے، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کی عدالتوں میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ قومیت کی بنیاد پر ہوتے ہیں یا حق کی بنیاد پر ہوتے ہیں. کہا میں نے دیکھ لیا مسلمانوں کا امیر اپنے بنائے ہوئے قاضی کے پاس آئے اور اپنا مدعا مقابل غیر مسلم مسلمانوں کا قاضی اپنے امیر کے خلاف فیصلہ کرے. نصرانی نے کہا خدا کی قسم مومنین یہ زرہ آپ ہی کی ہے، یہ زرہ آپ ہی کی ہے. میں تو آپ کی عدالت میں دیکھنے آیا تھا کہ فیصلے کس طرح ہوتے ہیں. میں آپ کے پیچھے چل رہا تھا جنگ جمل میں، اور وہاں سے یہ کی سواری سے یہ زرہ گری تھی اور میں نے اس کو اٹھا لیا تھا. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. حضرت نے فرمایا کہ اب تم اسلام لے آئے ہو تو یہ زرہ تمہارے لیے
ہدیہ